ایک پرندہ جو صدیوں سے انسان کے ذہن میں پراسرار، منحوس اور ڈراؤنے انداز میں بسا ہوا ہے۔ کبھی اسے موت کی علامت سمجھا گیا، کبھی نحوست کی نشانی۔ لیکن کیا واقعی الو منحوس ہوتا ہے؟ کیا اسلام بھی الو کو برا سمجھتا ہے؟ اور سائنس اس پرندے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ الو ایک رات کو شکار کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ دنیا کے تقریباً ہر حصے میں پایا جاتا ہے۔ الو کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ اندھیرے میں بہت صاف دیکھ سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں بڑی اور روشن ہوتی ہیں اور اس کی گردن 270 ڈگری تک گھوم سکتی ہے۔ سائنسدان الو کو قدرت کا ایک حیرت انگیز شاہکار مانتے ہیں۔ اس کی آنکھیں حرکت نہیں کرتی مگر گردن کا زاویہ پورا ماحول دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ پرندہ انتہائی خاموشی سے پرواز کرتا ہے اور اپنے کانوں کی مدد سے شکار کو زمین کے نیچے سے بھی سن لیتا ہے۔ یعنی الو کسی بھی زہریلے چوہے یا فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام پرندوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ ہر پرندہ اپنی خوبی اور خدمات بیان کر رہا تھا۔ کبوتر نے کہا، میں محبت کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ چکور نے کہا، میں وفاداری کی علامت ہوں۔ تب الو آیا اور سب پرندے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان نے نرمی سے فرمایا، اے الو، تم بتاؤ تمہارا کیا فائدہ ہے؟ الو نے سر جھکایا اور بولا، اے نبی اللہ، میں ویران جگہوں میں رہتا ہوں تاکہ انسانوں کو یاد دلاتا رہوں کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو محل آج روشن ہے کل ویران ہو جائے گا، جو انسان آج مغرور ہے کل مٹی بن جائے گا۔ میں رات کو نکلتا ہوں تاکہ تنہائی میں تفکر کرنے والوں کو یاد دلا سکوں کہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ حضرت سلیمان مسکرائے اور فرمایا، تو تاؤ منحوس نہیں بلکہ یاد دہانی کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم زمین کا اناج کیوں نہیں کھاتے؟ الو نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس اناج کی وجہ سے نکالا تھا، میں اس لیے اناج نہیں کھاتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ الو نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پانی میں غرق کیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم دن میں کیوں نہیں نکلتے؟ الو نے کہا، دن میں ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، اس لیے میں دن کو نہیں نکلتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، جب تم ویرانے میں ہوتے ہو تو اس وقت کیا بولتے رہتے ہو؟ جس کے جواب میں الو نے کہا، جب میں ویرانے میں ہوتا ہوں تو خود سے سوال کرتا ہوں کہ کہاں گئے وہ لوگ جو یہاں بسا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہنا تھا کہ الو انسانوں سے بہت پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ میں نے کسی پرندوں میں انسانوں کے لیے اتنی محبت نہیں دیکھی۔ رسول اللہ کے زمانے تک الو انسانوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ یہ انسانوں کے گھروں میں گھونسلے بنایا کرتی تھے اور انسانوں کے ساتھ رہتے تھے۔ جب بھی کوئی انسان کھانا کھا رہا ہوتا، یہ اس کے پاس بیٹھ جاتا، پھر انسان تھوڑا کھانا الو کو دے دیتے، کھانا کھا کر الو چلے جاتے۔ جب حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سے یہ انسانوں سے الگ ہو گئے اور پھر کبھی انسانوں کے بیچ نہیں رہے۔ الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، لا عدو ولاتن۔ ترجمہ، نہ کوئی بیماری خود بخود لگتی ہے اور نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے۔ صحیح بخاری 5776، صحیح مسلم 2220۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ الو کسی بھی مخلوق کو منحوس سمجھنا جاہلیت کا عمل ہے اور اسلام اس کی سختی سے نفی کرتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ الو بولے تو کوئی مرنے والا ہے؟ الو چھت پر بیٹھا ہے تو گھر میں آفت آئے گی؟ یہ تمام باتیں جاہلانہ عقائد ہیں جن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہر مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور ہر چیز اسی کی مرضی سے ہوتی ہے۔ کسی پرندے کی حرکت آواز کو بارہ سمجھنا شرک کے قریب ہے۔ اگر کبھی الو کی آواز سنیں اور وہ کسی ویران جگہ بیٹھا ہو تو اللہ کا نام لیجئے، کوئی بدگمانی نہ کیجیے اور دل میں یہ پختہ یقین رکھیں کہ نہ کوئی پرندہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی توحید ہے، یہی اسلام کی اصل روح ہے۔ الو ایک خاموش شکاری جسے انسان نے اپنے خوف کا نشان بنا دیا، مگر اسلام نے ہمیں خوف سے نہیں، یقین، تحقیق اور علم سے جینا سکھایا ہے۔ لہذا آئیے خرافات کو چھوڑیں
اور علم کی روشنی میں آگے بڑھیں، کیونکہ اسلام سائنس اور عقل تینوں علوم کو منحوس نہیں بلکہ مفید مانتے ہیں۔